الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ حمد و ثنا کے حقوق کا واحد مالک، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے اپنی کتاب کو اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا اور فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن کریم نازل فرمایا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، جو ہمیشہ دین کو قائم رکھنے والا ہے تاکہ اللہ کے سخت عذاب سے اللہ کا پیغمبر لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کرتے ہیں انہیں ان کی بہترین اور ہمیشگی والے بدلے کی خوشخبریاں سنائے، اور جو لوگ اپنے بے علم باپ داداؤں کی سنی سنائی باتوں پر اللہ کی اولاد مانتے ہیں انہیں بھی ڈرائے۔ یہ بہت بڑی دلبری اور محض جھوٹ بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے اپنی جان کو روک نہ لگاؤ۔ جس طرح اس پروردگار نے اپنی کتاب کو حمد سے شروع کیا، اس طرح اس نے اپنی مخلوق کو بھی حمد سے ہی شروع کیا۔ ارشاد ہوتا ہے یعنی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو اور اندھیرے اجالے کو پیدا کیا، لیکن کفار اس کے باوجود بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کا خاتمہ بھی اپنی حمد و ثنا پر بھی کیا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے انجام کا بیان کر کے ارشاد ہوتا ہے یعنی تو دیکھے گا کہ فرشتے عرش خداوندی کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہوں گے، فیصلے حق کے ساتھ ہو چکے ہوں گے اور کہہ دیا گیا ہوگا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب تعریفیں اول آخر اسی کے لیے ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ اور ارشاد ہوتا ہے سب تعریفیں اس کے لیے ہے جس کی آسمان و زمین کی کل چیزیں ہیں، آخرت بھی حمد اسی کے لیے ہے، وہی حکمت والا سب خبریں رکھنے والا ہے، لہٰذا اول و آخر اسی کی تعریف ہے، یعنی جو کچھ اس نے پیدا کیا اور جو کچھ پیدا کرے گا وہی سب کی تعریفوں کا مستحق ہے۔ جیسا کہ نمازی اس کے بعد کہتا ہے اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ہی لیے سب تعریفیں ہیں، آسمان و زمین بر جانے کے برابر، اور ان کے بعد بھی جس چیز کو تو بر دینا چاہیے۔ اس لیے جنتی لوگ بھی حمد و ثنا کا الہام کیے جائیں گے اور ان کے سانس کے ساتھ ہی بلا تکلف اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح ادا ہوتی رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم و شان نعمتیں اور اس کی قدرت کاملہ، اس کی زبردست سلطنت اور اس کی مسلسل رحمتیں اور اس کی دائمی احسان ان کے پیش نظر ہوں گے۔ اس لیے قرآن پاک نے بیان فرمایا یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے نعمت والوں کی جنت کی راہ دکھائے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں ان کی آواز سبحانک اللہم گونجتی ہوگی اور آپس میں السلام کا تحفہ ہوگا، اور گویا سب کی پکار یہی ہوگی کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے، حجت تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے اپنے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجا گیا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے۔ ان رسولوں کا سلسلہ نبی امی عربی مکی و مدنی پر ختم کیا جو سب سے زیادہ واضح راہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی جنات اور انسان ہیں ان سب کی طرف آپ کی رسالت حکیم محکم ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے اے نبی تم کہہ دو اے لوگو میں تو سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ جو آسمان و زمین دونوں کا مالک ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بس اے لوگو تم سب ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں امی ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، لوگو انہی کی پیروی میں تمہاری ہدایت مضمر ہے، ارشاد ربانی ہے، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، اور انہی بھی جنہیں یہ اللہ کا کلام پہنچے، یعنی عربی اجمی کالے گورے جس انسان کو بھی یہ قرآن پہنچے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ڈرانے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس کے ساتھ کفر کرنے والا جہنمی ہے، بس جو کوئی قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ بحکم قرآن جہنمی ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے یعنی ان جھٹلانے والوں کو میرے حوالے کر دو، میں انہیں اس طرح بتدریج پکڑوں گا کہ انہیں معلوم بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پیغمبری عام ہے ہر سرخ و سیاہ کی طرف،
پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی کل جن و انس کی طرف، بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسان اور جنات کی طرف اللہ کے رسول ہے، سب کو اعلیٰ الکریم کی وحی اور عزت والے قرآن کو آپ پہنچانے والے ہیں، جس کا پاک کتاب کے پاس کسی کی طرف سے بالکل پٹک ہی نہیں سکتا، جو حکمت اور تمام تعریفوں والے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام پاک کو سمجھنے کی تاکید بھی اس میں کر دی، فرمایا کہ تم قرآن پاک میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا اس مبارک کتاب کو ہم نے تیری طرف اتارا تاکہ لوگ اس میں غور و غوض کریں اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑے۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ لوگ قرآن سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر قفل لگ گئے ہیں؟ بیوپاری علماء کا حشر۔ بس علماء پر واجب ہے کہ کلام اللہ کا مطلب واضح کر دے اور اس کی صحیح تفسیر کرے اور اسے باقاعدہ اپنا محور علم بنائے، سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کتاب والوں سے عہد لیا، وہ اسے بیان کرتے رہے، اس کی احکامات چھپائے نہیں، لیکن ان لوگوں نے اسے پیچھے ڈال دیا اور اس کے بدلے دنیا کی طلب کرنے لگے، ان کا یہ بیوپار نہایت ہی برا ہے۔ اور جگہ فرمایا جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے مول کے بدلے بیچتے پھرے، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔